السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، سامعین اکرام اور خواتین اسلام، آج یوم الجمعہ یعنی عید المومنین ہے، اور یہ عشرہ ذو الحجہ کے دن چل رہے ہیں. اس لیے ہم آج آپ کے سامنے عشرہ ذو الحجہ کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے پیش کریں گے. امید ہے آپ بغور سماعت فرمائیں. محترم بزرگوں، دوستوں، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اس کی منشا کے مطابق گزارے اور اس کی عبادت کے ذریعے اس کے تقرب کے لیے کوشاں رہے. تاہم اللہ تعالیٰ نے بعض حسین مواقع ایسے بھی عطا کیے ہیں جن میں انسانوں کو اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے اور مختلف وہ متنوع اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس مبارک موقع میں سے ایک موقع عشرہ ذو الحجہ کا ہے. وہ ایام ہیں جن کے افضل الایام ہونے کی شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان میں نیک عمل کی بڑی تاکید فرمائی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ایک مقام پر ان ایام کی قسم بھی کھائی ہے. فرمایا والفجر ولیال عشر، سورہ فجر آیت نمبر 1 اور 2. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اسی رائے کو صحیح کہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ان ایام کی قسم کھانا ہی ان کی عظمت اور فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ عظیم باری تعالیٰ کی عظمت والی شے کی قسم ہی کھانا چاہیے. تو عظیم باری تعالیٰ کسی عظمت والی شے کی قسم ہی کھاتا ہے. لہذا اللہ کے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان ایام میں اعمال صالحہ کے لیے خوب محنت کرے اور ان کی آمد کو اپنے لیے باعث شرف اور نیکی سمجھے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. سورہ عنکبوت آیت نمبر 60 پر 9. اور جو لوگ ہمارے دین کی خاطر
کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور بضرور اپنے راستے دکھا دیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنے اور اس سے خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دنیا کے تمام ایام میں یہ ایام افضل ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رواہ بزار و ابن حبان کی روایت ہے، دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں 10 ایام یعنی عشر ذو الحجہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ سے استفسار کیا گیا کہ اگر اتنے ہی دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزر جائے تو وہ بھی ان کے برابر نہیں ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ میں گزرے ہوئے دن بھی ان جیسے نہیں سوائے اس شخص کے جو شہید ہو جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح سارع فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني ايام العشر۔ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، رواه احمد و بخاری۔ عمل صالح کے لیے یہ ایام یعنی ماہ ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں سوائے اس کے انسان اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور پھر کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے، یعنی مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے اور خود بھی شہید ہو جائے تو یقیناً اس کا عمل زیادہ محبوب ہوگا، ورنہ اس کو چھوڑ کر باقی تمام اعمال اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ یہ ذوالحجہ کے عشرہ جو دن چل رہے ہیں جہاد سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، مگر مسلمان کہاں ہیں؟ ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں مسلمان۔ کرونا بھی آ گیا، کرونا جیسا باپ جیسا اللہ کا عذاب بھی اتر جائے، مگر ان کو اللہ توفیق نہیں دے گا نماز پڑھنے کی۔ یہ ناہنجر کے ناہنجر ہی رہیں گے، بے نمازی ہو کر مرنا پسند کر لیں گے مگر نماز نہیں پڑھیں گے۔ چاہے ایسے ایام اللہ تعالیٰ جہاد سے زیادہ مال و دولت خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس عمل کو بتایا گیا ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماؤ، زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو، مگر بخیل قوم صدقہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صدقہ کر کے کرونا جیسی بیماری کو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کریں گے اس کے لیے تیار نہیں۔ تنگی میں ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، بھکمری میں تنگی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ اور خیرات کرنا، مگر نہیں، مال کم ہو جائے گا، پریشانیاں اور بڑھ جائیں گے۔ اللہ اکبر، روزی دینے والا رب العالمین ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما من عمل اذکى عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر عمله فی عشر الضحى۔ وہ خیر کا عمل جو قربانی کے عشرے میں کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا عمل کوئی نہیں۔ پوچھا گیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے، پھر مال بھی قربان کر دے اور اپنی جان بھی قربان کر دے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بنا پر سعید بن جبیر رحمہ اللہ جب عشر ذوالحجہ شروع ہوتا تو عبادت میں اتنی محنت کرتے کہ ان جیسی عبادت کرنا دوسروں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ صحیح ترغیب و ترہیب البانی
لہذا ہمیں بھی سلف صالحین رحمہ اللہ کے اسی طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے اس عشرہ ذو الحجہ میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے، کیونکہ کسی عمل خیر پر اس کے کرنے والے کو جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس عشرے میں عطا فرماتا ہے وہ اس حدیث کے مطابق کسی اور عشرے میں عطا نہیں کرتا۔ انہی ایام میں یوم عرفہ بھی ہے۔ جی ہاں، یوم عرفہ جو حج کا اصل دن ہے اور اسی میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی انہی دنوں میں آتا ہے۔ وہ عظیم دن جس میں اللہ تعالیٰ اہل عرفات کے لیے عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اس بنا پر اگر ایام عشرہ ذو الحجہ میں سے کسی دن کا کوئی فضیلت نہ ہوتی تو صرف یوم عرفہ ہی ان سارے ایام کی فضیلت کے لیے کافی ہوتا۔ میرے بھائی، میرے دوست، عرفہ کا روزہ عرفہ جہاں عرفہ ہوتا ہے اسی دن رکھو۔ یہ ملا مولویوں کی بات سن کر جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جمعہ کا دن تو عید کا دن ہے، مگر یہاں ہفتے کو عید ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، لوگوں کی عقل ماری گئی ہے، تاریخ یہی ہے، ایک ہی تاریخ ہے، وقت کا فرق ہے، مگر تاریخ تو بدل رہا ہے۔ یہاں کمیٹی والے تاریخوں کو بدل رہے ہیں، ذرا غور کرو، تمہاری عبادتوں کو چرا رہے ہیں یہ لوگ، تمہاری عبادتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور جمعرات کے دن 9 ذی الحجہ عرفہ کہاں ہوتا ہے میرے بھائی، میرے دوست؟ عرفہ ہوتا ہے سعودی عرب مکہ کے علاقوں میں، یعنی عرفات کے میدان میں۔ عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ عرفہ کا روزہ رکھو۔ غیر حاجیوں کے لیے تو 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد گناہ معاف ہے، اور تم دوسرے دن عرفہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارا یہاں کا ٹائم ہے، کہیں کا ٹائم؟ تم ٹائم کہاں؟ تم ٹائم کو کہاں فالو کر رہے ہو؟ تاریخ بدل رہے ہو۔ میرے بھائی، میرے دوست، غور کرو، اے عوام، تمہاری عبادتوں کی فکر تم کو کرنا چاہیے، ملا مولوی کے پیچھے نہیں۔ ملا مولوی تو اپنی دکان چلانے کے لیے کچھ بھی کہہ دیتا ہے، نہیں چل سکتا۔ دیکھو تو سب کہ عرفہ چنّا سامی اسٹیڈیم میں ہوتا ہے، فیروز شاہ کوٹالہ گراؤنڈ میں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے عرفہ؟ جو حاجی ہوتے ہیں عرفہ میں جمع ہوتے ہیں تو ان کے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے کہ وہ ماں کی پیٹ سے نکلا ہے۔ اور اسی طرح جو غیر حاجی ہیں ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم عرفے کے دن روزہ رکھو گے، جب عرفہ میں حاجیاں موجود ہوں گے تب جا کر تمہارے 1 سال پہلے اور 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ جب حاجیاں عرفہ سے نکل کر مزدلفہ آ گئے، مزدلفہ سے مینا میں آ گئے اور قربانی کر رہے اور تم اس دن بھوکے مر رہے روزہ رکھ رہے، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ دیکھو، عقل بھی اس کا ساتھ دینا نہیں چاہتے، مگر عقل کے اندھے، ہم علماء کے پیچھے چلنے والے اندھے ہیں نا، جس کی وجہ سے ہم علماء کی بات مانیں گے۔ قرآن اور حدیث ہمارے لیے نہیں، علماء کے لیے ہے۔ علماء ہم کو کیا بتاتے ہیں وہ ہم سنیں گے۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں بھی یہی حال ہے، اور عرفہ کا دن آتا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے لوگوں کے نیکیوں کو اچک لے جاتا ہے، کسی وجہ سے، علماء کرام کی غلطیوں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، میرے دوست، اس کا خاص خیال رکھیے۔ جس دن عرفہ ہو رہا ہے، حاجیاں پورے جمع ہیں، اسی دن آپ روزہ رکھیے، اسی دن روزہ رکھیے تاکہ آپ کے روزے کو قبول کیا جائے۔ اللہ جس دن روزہ رکھنے کو کہتا ہے اس دن چھوڑ کر آپ دوسرے دن رکھیں گے روزہ، تو کیا اللہ آپ کے روزے کو قبول کرے گا؟ سوچو تو میرے بھائی، میرے دوست، ہوش کے ناخن لو، عقل سے کام لو۔ علم رکھنے والا طبقہ بھی آج اندھا بہرا بنا ہوا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب خبر سے اٹھائے گا تمہیں، اللہ اور اللہ کے رسولوں کی باتوں کو تم پشے پوچھ ڈالنے والے، کل قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، جب خبروں سے نکلیں گے، اگر تم قرآن اور حدیث کی باتوں کو مان کر عمل کر لو گے تمہارا معاملہ اچھا ہوگا خبر سے اٹھنے کے وقت۔ اگر تم نے قرآن اور حدیث کے خلاف کام کیا، ملا مولوی پیر و مرشد کی باتیں سنتے رہے، تو تم کو خبر سے اندھا اٹھایا جائے گا، بہرا اٹھایا جائے گا۔ سوچ لو، آخرت کی فکر کرو۔
یہ دنیا تو چند دن کی ہے، کرونا میں لاکھوں لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ کیا تمہاری آنکھوں کے سامنے تم نے نہیں دیکھے مردوں کو؟ کیا تم نے مردوں کو نہیں دیکھا، جنازوں کو نہیں دیکھا؟ بغیر غسل کیے گئے، بغیر جنازہ کی نماز پڑھے ہوئے بھی دفن کر دیے گئے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ پھر بھی تمہاری عقل ماری نہیں؟ کس طرف جا رہے ہو؟ جانا کس طرف ہے؟ تم جا کس طرف رہے ہو؟ تمہارا معاملہ پورا ایمان کا معاملہ قرآن و حدیث کے ساتھ ہو، کسی ملا مولوی پیر و مرشد کے پیچھے نہیں۔ اللہ نے کیا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ان کا عمل، طرز عمل کیا تھا، اس عمل پر غور و فکر کرو اور پھر عمل کرو، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ورنہ تم اپنے آپ کو تسلی دے کر یہ رہ جاؤ کہ میں نے تو عمل کر لیا، میں نے تو دوسرے دن عرفہ وہاں ہوا، یہاں میں نے روزہ رکھ لیا دوسرے دن۔ یہ شیطان تمہیں خوش فہمی میں مبتلا کر رہا ہے ملا مولویوں کے ذریعے سے۔ میرے بھائی غور و فکر کیجئے، ان ایام میں متعدد اہم ترین عبادتیں جمع ہوتی ہیں۔ اپنا علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں۔ فتح الباری کی روایت عشرہ ذو الحجہ کی امتیازی فضیلت کا یہ سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں اس عشرے میں جمع ہو جاتی ہیں، وہ ہے نماز، روزہ، صدقہ اور حج۔ اس کے علاوہ مناسبتوں میں یہ ساری عبادتیں اس طرح جمع نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، جب آپ یہ سمجھ گئے کہ عام ایام کی بنسبت یہ عشرہ ذو الحجہ میں عمل صالح کی بڑی فضیلت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو سنہری موقع ہمیں عطا کیا ہے اس کو غنیمت جانے۔ اور اسی عشرہ میں یوم عرفہ بھی آ رہا ہے، عبادتوں کی بھی زیادہ سے زیادہ کرنے کی تاکید ہے، اور عرفہ کا روزہ رہنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، اور اسی عشرہ کے اندر وہ ہے۔ اور تم آپ جس دن ہے، عید ہے، ساری دنیا میں عید بنائی جاتی ہے، اس دن روزہ رکھتے ہو، ذرا غور کرو، سب کھا پی رہے ساری دنیا کے لوگ، اور آپ بھوکے رہ رہے۔ قربانی کا دن آپ روزہ رکھتے ہیں، سوچ کر دیکھو، غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ اگر غور و فکر کریں گے، آپ سیدھے راستے میں آنا چاہیں تو اللہ آپ کو سیدھا راستہ ضرور دکھائے گا۔ اگر آپ سوچنا ہی نہیں چاہتے، بس جو بولا وہ سننے کریں گے، اخبار میں جو آیا دیکھ لیں گے، سالانہ ہیڈلائنز کیا ہے، چاند نہیں دکھا بھائی چاند فلانے دے، عرفہ کا روزہ فلانا ہے، پیپر دیکھ لیے، اطمینان کر لیے۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے۔ دین پیپر کا نام نہیں میرے بھائی، قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سنہری موقع عطا کیا ہے اس کو غنیمت جانے۔ عشرہ ذو الحجہ کا خصوصی اہتمام کریے۔ حسین فرصتیں اور سازگار مواقع بار بار نہیں آیا کرتے۔ کیا معلوم یہ عشرہ میں ہم زندہ ہیں، پھر عشرہ میں ہم زندہ رہیں گے یا نہیں؟ کیا معلوم کل ہماری کرونا کے ذریعے کسی اور کے ذریعے سے موت ہو جائے۔ غنیمت جانو، صدقہ اور خیرات کرو میرے بھائی اور دوست۔ اللہ اکبر، بخیل کیوں بنتے ہو؟ اگر تم اللہ کی راہ میں دینے سے بخل کرو گے تو تمہیں ضرور اللہ تعالیٰ بخیل ہی بنائے گا اور کنجوس بنا کے اس دنیا سے اٹھا دے گا۔ مسجد کو دینے والے چند دن دیتے ہیں، پریشانی آتی ہے، کہتے ہیں کہ 500 روپے پانی کے لیے دینے نہیں ہے میرے پاس، آ کے دیتا ہوں مگر آ کے دیتے نہیں میرے بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ تھوڑی سی نیکی کرو، ہمیشہ کے لیے کرو، تھوڑی نیکی کو حقیر مت جانو، یہ ذخیرہ بن جاتی ہے تمہارے لیے۔ 500 روپے بھیک اللہ کو دینے کے لیے تمہارے پاس حیثیت نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ میں بڑا غریب ہوں، میں فقیر ہوں۔ ہاں، ہر انسان فقیر ہے۔ اللہ کے گھر کو بولا جاتا ہے کہ 4,500 روپے لائٹ کی بل بننا ہے ہمارا، مائی کا لال کوئی دینے کے تیار نہیں ہے۔ کیا میرے باپ کے گھر کو مانگتا ہوں میں؟ کوئی ہے 4,500 بل بن کر 4.5 کروڑ کی نیکیاں حاصل کر رہا ہے؟ کوئی ہے جس کے مائی کے لال کے دم رہے تو آئے، وہ جائے اور لائٹ کی بل مسجد کے بن کر آ کر دکھائے کہ عشرہ میں مجھے نیکیاں اتنے کمانی ہے، 4,500 میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سگریٹ کے دھواں میں اڑا دیتا ہوں میں، سگریٹ کے دھواں میں اڑا دیتا ہوں اور جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں۔
مگر لائٹ کے بل بننے کے لیے تیار ہے. وہ مولوی صاحب کا کام، ہمارا کام نہیں. غریب مولوی صاحب، یہ مولوی صاحب غریب ہے جو ممبر پہ کھڑا ہوا ہے. بڑے بڑے ملاؤں کی طرح یہاں تنخواہ نہیں. معلوم ہے میرے بھائی، غور کرو، میں جو بھی مانگتا ہوں اللہ کے لیے مانگتا ہوں، میرے لیے نہیں بھائی، میرے بھائی میرے دوست، میرے لیے تو اللہ تعالیٰ کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. پچھلے 2 جمعہ سے اعلان کر رہا ہوں، نہیں پیسے نہیں بھائی، کرو ڈاؤن لوڈ ہو گئے، کھارا نہیں پیرا نہیں، گاڑی میں نہیں پھر رہا ہے، مسجد کو دینے کے لیے ڈاؤن لوڈ ہو گیا. کرونا آ گیا ہے، پورے کام چل رہے، بازار دیکھو بھیڑ میں لگی ہوئی ہے، خرید و فروخت کو اپنے لیے اتنا کر رہا ہے. اللہ کے گھروں کو دینے کے لیے بخیلی آ جاتی ہے، کرونا آ جاتا ہے، ڈاؤن لوڈ آ جاتا ہے، بیوی بچوں کی فکر شروع ہو جاتی ہے، نہ جانے کیا کیا تم بہانے بناتا ہو، مگر تمہارے دلوں کو، تمہارے بھیدوں کو، تمہاری جھوٹ کو جاننے والا رب العالمین. اس رب العالمین سے ڈرو. صدقہ کرو اس مہینے میں، اس 10 دنوں میں. 4,500 روپے کوئی معمولی رقم ہے اللہ کے لیے، کوئی بڑی نہیں. خبر میں جاؤ گے تو 4.5 کروڑ روپے تمہیں نیکیاں میں مل جائیں گے. مرنا تو ہر ایک کو ہے، ہر ایک کو مرنا ہے میرے بھائی میرے دوست، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہے. کل آج ہماری تو کل کسی اور کی باری. موتوں کے جنازے اور یہ شور و غل ہم نے بہت دیکھا. اخبار کے اندر فوٹو کو ہم نے دیکھا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا. اچھے تھے، 2 دن بخار آئی، 5ویں دن انتقال، 2 دن بخار آئی، 3رے دن انتقال. یہ کیا، یہ ننگا ناچ موت کا تمہاری آنکھوں میں؟ پھر بھی تم پیسے سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت نہیں. پیسہ خود سب کچھ ہے. یہ پیسہ تو یہاں چھوڑ کر جانا ہے. یہ گھر بار، یہ دھن دولت، یہ مال، یہ بیوی بچے، یہ اولاد، سب کچھ چھوڑ کے خالی ہاتھ اس دنیا سے جانا ہے. نہ تمہارا کوئی بینک بیلنس تمہارے ساتھ آئے گا، نہ کوئی بینک کی تجوری تمہارے ساتھ آئے گی. کیا خبر میں تجوری رکھنے کی جگہ ہے؟ کیا فرشتے تمہارے ہاتھ سے رشوت لینے کے لیے تیار ہیں؟ جانا تو خالی ہاتھ ہے، تو پھر اپنے لیے کچھ کرتے جاؤ. تم جو بھی مال چھوڑ کر جاؤ گے تمہارا نہیں، تمہارے باپ کا نہیں. باپ تو چلا گیا اس دنیا سے مال تمہیں چھوڑ کر، اور یہ تمہارا مال تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار، تمہارے وارثوں کا ہے، تمہارا نہیں. تم زندہ ہو، تمہاری زندگی میں تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. صدقہ اور خیرات زیادہ سے زیادہ کرو، کیونکہ موت منڈلا رہی ہے. موت کا سیزن چل رہا ہے، چاروں طرف سے موت ہی موت 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 موت. اللہ اکبر. مگر مسلمان ایک بندہ ایسا ہے موت سے ڈرتا نہیں ہے. موت کی فکر کرو، موت سے محبت کرو، انشاءاللہ تمہارا معاملہ اچھا ہوگا. موت سے محبت کرنا والا اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کی شریعت پر عمل کرے گا، قرآن اور حدیث پر عمل کرے گا. اور یہ 10 ذو الحجہ کے ایام جو بہت بڑے قیمتی ہیں، جو جہاد سے بھی زیادہ بڑے ہیں، تو اس میں اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے گا. جہاد میں مال اپنی جان تک دے رہا ہے، اس سے زیادہ عمل یہ عشرہ میں. تمہارے لیے پیسہ، وہ مال جب جہاد میں خرچ ہو رہا وہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا میرے بھائی میرے دوست. جب تمہیں موقع مل گیا ہے کہ نیکی کمانا ہے اور مسجد میں اعلان ہوتا ہے مگر آپ خاموش چلے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ خاموش چلے گئے. کیا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ دل نہیں ہے. مالداروں کو اللہ تعالیٰ پیسہ دیتا ہے مگر دل نہیں دیتا. جو مڈل طبقہ ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ پیسہ بھی دیتا ہے، دل بھی دیتا ہے. جو غریب ہوتا ہے اسے دل بھی دیتا ہے، کچھ نہ کچھ مسجد میں دے کر ہی جاتا ہے. ہم اللہ کے گھر آئے ہیں، اعلان ہوا ہے ہمیں کچھ نہ کچھ دے کر ہی جائیں. میرے بھائی میرے دوست، یہ تمام باتیں ہیں میرے بھائی. افسوس کے طور پر اس عشرہ میں مجھے کہنے کی ضرورت پڑی کہ افسوس ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں. اللہ اکبر. میں کیا بتاؤں، میں کیا بولوں. افسوس ہوتا ہے
افسوس کے سوا اور دوسرا کوئی اشارہ نہیں ہے، بس معاملہ اللہ کے اوپر حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابو عثمان النہدی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اسلاف اکرام 3 اشروں کی بڑی قدر کیا کرتے ہیں، رمضان کا آخری اشرہ اور ذوالحجہ اور محرم کا پہلا اشرہ۔ ان ایام میں جو اعمال مستحب ہیں اور جن کا تمام مسلمانوں کو خصوصی اہتمام کرنا چاہیے ہے مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی۔ اشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے افضل عمل حج و عمرہ کا مناسک ادا کرنے کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق حج بیت اللہ اور ادائے عمرہ کی توفیق دیتا ہے، اس کا بدلہ اللہ کے نزدیک سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، متفق علیہ۔ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ اپنے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور حج صبر، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ حج مبرور کیا ہے؟ اللہ قبول کرنا ہے، حج مبرور ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جیسا حج کرے ویسا حج کرو، اللہ کے نبی جیسا عمرہ کرے ویسا کرو، ملا مولوی کا حج نہیں، حج مبرور اسے کہا جاتا ہے۔ نہیں ہمارے مسجد کے امام صاحب بڑی ایسا کرنا سکتے، وہاں ایسا کرنا ہے، وہاں ویسا کرنا ہے، نہیں وہاں کا دین لینا کو بھی تمہیں وہ سب اہل حدیثاں کون سعودی عرب میں ہی سو اہل حدیثاں، اللہ کے نبی کیا؟ میرے بھائی سوچو کیسا گمراہ کر رہی تم نہ معلوم، حج کے اندر بھی گڑبڑ، عمرہ میں گڑبڑ، اللہ اکبر۔ دین تو اتریا مکہ اور مدینے میں، ہندوستان کا دین وہاں لگ جا کے پیش کرتی، حج کو بھی گیا کام، عمرے کا بھی گیا کام، اور عرفہ کا روزہ بھی گیا۔ عرفہ ہوتا ہے جس دن عرفہ نہیں رکھتے روزہ دوسرے دن رکھتے ہیں، روزہ چلا گیا۔ تمہاری نیکیاں اسی طرح ختم ہوتی جائیں گی، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے سے ہٹ گئے، شیطان تمہارے نیکیوں کو چک لیتا ہے، تم شیطان کے راستے پر چلے جاتے ہو، تمہاری نیکیوں کو چکنے کے لیے شیطان تیار بیٹھا ہے میرے بھائی میرے دوست۔ حج مبرور اور حج ہے جو طریقے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا جائے، اور جو تمام قسم کے گناہوں مثلا ریاء، جماع اور فسق و فجور والی باتوں سے بالکل پاک اور سراپا نیک عمل و کردار سے معمور ہو۔ دوسرا روزہ رکھنا، روزہ بھی عمل صالح کی جنس سے ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور محبوب عمل میں سے ایک عمل ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے میرے بھائی، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ یہ روزے کی عمومی فضیلت ہے۔ جہاں تک عشرہ ذوالحجہ میں روزے رکھنے کا تعلق ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے کسی سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھتے تھے، اسی طرح یوم عاشورہ کا، اور ہر ماہ میں 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ اسی بنا پر عشرہ ذوالحجہ یعنی اس ماہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور جہاں تک عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشرہ ذوالحجہ میں کبھی روزے کی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ مسلم کی روایت ہے، تو اس کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، جبکہ علماء اس کی تعبیر یوں کرتے ہیں کہ 9 ایام کا روزہ رکھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، بلکہ یہ تو نہایت درجہ مستحب، خاص طور پر 9 ذوالحجہ کا روزہ جس کی فضیلت میں کئی احادیث وارد ہیں۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ ان ایام عمل صالح اللہ کو باقی تمام ایام کی بنسبت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ہے کہ ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
وسلم نے روزہ نہیں رکھا اس کا یہ معنی ہے کہ کسی بیماری کے عارضے یا سفر وغیرہ کی بنا پر روزہ نہیں رکھا. اور ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا ہے. پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد کی وہی حدیث بطور دلیل ذکر کی ہے جس کا تذکرہ ہم ابھی کر چکے ہیں. جبکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قول کے بارے میں کہنا کہ شاید یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کسی عمل کو پسند تو کرتے تھے لیکن اس کی فرضیت کے خوف کی وجہ سے اسے ترک کر دیتے تھے. لہذا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی فرضیت کے اندیشے کی بنا پر چھوڑ دیا ہو. فتح الباری. بہرحال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی جو بھی تعویل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی ارشاد ہے کہ ایام میں عمل صالح اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے تو اس میں روزہ بھی آتا ہے اور روزے کے فضائل متعدد احادیث سے ثابت ہے. واضح ہے کہ ایام عشرہ ذو الحجہ میں یوم عرفہ کے روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہمیت دی ہے اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا صوم یوم عرفہ يحسب على الله أن يكفر السنة التي فقبله والتي بعده. مسلم کی روایت ہے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ پچھلے ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا. کفارہ بن جائے گا. لہذا 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا سنت ہے. نماز پڑھنا نماز سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا عمل ہے. اس لیے اسے پورا سال وقت کی پابندی اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے. دیکھیں نماز سال بھر یعنی کہ موت تک تمہاری زندگی جب شعور میں تمہیں آ گئے اس وقت سے لے کر تمہاری موت تک تمہیں نماز پڑھنا ہے پابندی کے ساتھ اور 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے. اور تم خوش ہو جاتے ہو نماز نہیں پڑھتے بے نمازی ہو عرفہ کا روزہ رکھیے رمضان کے روزے رکھیے. پھر رمضان میں نماز تم پڑھتے ہو اور روزہ بھی رکھتے ہو کیا وہ رمضان کا عمل رمضان کے بعد جاری ہے؟ بتاؤ میرے بھائی. نہیں بتا سکتا کوئی اس لیے کہ جاری نہیں ہے. رمضان میں جو عمل تم مستعدی کے ساتھ کرتے ہو کاروبار میں دلچسپی نہیں لیتے نمازوں کی پابندی سروں پر ٹوپیاں اور مسلمانوں جیسا لہجہ تن تان کر تم مسجدوں میں زور و شور سے آتے ہو. جیسے عید ختم ہوئی ظہر کی نماز کا وقت آیا مسجد خالی رہتی ہے. یہ تمہارا رمضان کا عمل ضائع ہو گیا. یہ تمہارا رمضان کا عمل ضائع ہو گیا اس لیے کہ تمہیں کہا جا رہا ہے تم اگر مسلمان ہو 5 وقت کی نماز مرتے دم تک پڑھنی چاہیے. نماز معاف نہیں ہے کسی کو سوائے پاگل کو مجنون کو اسے معاف ہے. بیمار کو بھی معاف نہیں. بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے اشارے سے نماز پڑھنے کا اسے بھی حکم دیا گیا. میرے بھائی آپ ان تمام چیزوں کو نماز کی پابندی کرتے ہوئے جب تم آؤ گے عرفہ کا روزہ پاؤ گے تو تمہارے اگلے بلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. آنے والے گناہ بھی اللہ معاف کرتا ہے. تو اسی لیے روزے کی اہمیت بہت اہم ہے. اس لیے عرفہ کے دن ہی روزہ رکھو. دوسرے دن ہرگز روزہ قابل قبول نہیں ہے. یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہ کے لیے کفارہ بن جائے. اور نماز پڑھنا سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا عمل ہے. اس لیے اسے پورا سال وقت کی پابندی اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے. جماعت کے ساتھ کہاں جماعت کے ساتھ لوگ پڑھتے ہیں؟ معمول بنا لیا کاروبار ہے میرا میں 5 پڑھ لیتا ہوں. پڑھ لے بھی کہاں تھی پڑھ لیتے. مسجدیں بند کر ڈالی. مسجدوں کو ویسے تو تمہاری اس بے ترتیب کی نماز کی وجہ سے آج مسجدوں کو تالا بھی پڑ گیا. اپنی مرضی کی نماز میں یہاں پڑھ لیا میں وہاں پڑھ لیا میں گھر میں پڑھ لیا میں وہاں پڑھ لیا میں گاڑی میں پڑھ لیا میں روڈ میں پڑھ لیا میں بس میں پڑھ لیا میں ٹرین میں پڑھ لیا میں فلائٹ میں پڑھ لیا. اللہ اکبر. یہ تسلی تمہاری ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
مسجدوں کو تالا لگا دیا، اور یہاں تک کہ چہرے پر نقاب بھی ڈلوا دیا تاکہ تم اللہ کو صورت دکھانے کے قابل نہ ہو۔ مسجد کے اندر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس طریقے سے تم مسجد میں آؤ۔ خوف ہراس، مسجد میں کرونا پھیل رہا ہے، مسجد کو جاؤ، بازار میں گھومتے رہو، کرونا نہیں آئے گا، مسجد کو جاؤ، کرونا آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ شیطان کیسا خوف و ہراس ڈال کر تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو آنا تمہیں بند کر دیا۔ مسجد اللہ کا گھر، ہر بیماری کو یہاں آ کر معافی تلافی کر کو جاؤ، ہر مصیبت کے وقت مسجد میں آؤ، گڑ گڑاؤ، رو، اللہ سے مدد مانگ کر جاؤ۔ دولت ہونا ہے، مسجد میں آؤ، دعا مانگو، اللہ دولت دینے والا، صحت دینے والا، سب کچھ اس در سے ہے۔ اس در کو ہی بند کر دیا گیا اس لیے کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ میرے بھائی، میرے دوست، اور اس ایام میں کثرت سے نوافل پڑھنا اور ان کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ نوافل اللہ سے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کے دوست سے کون دشمنی کرے گا میرے بھائی؟ اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا قریب اس چیز کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرض نماز، پانچوں وقت کے فرائض ادا کرنے والا میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھ سے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس کے ساتھ نوافلیں پڑھتا ہے، میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اگر کوئی اس سے دشمنی کرے گا اس کا معاملہ خیر نہیں۔ یاد رکھ لو، گھانٹ بن لو اس باتوں کو، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے چلتا ہے، یعنی اس کے ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ سوال تو کرو اللہ سے، دینے والا رب العالمین، ایک دکان کی جگہ 10 دکان دے گا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ مانگو اللہ سے، روزی دینے والا اللہ۔ آج 1 لاکھ دیا تو کل 10 لاکھ کے دے گا، اب 10 روپے دے رہا ہے تو 100 روپے نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ دینے والا، تقدیروں کو بدلنے والا اللہ۔ تقدیر بدلتی ہے دعا کے ذریعے سے، اور تم دعا کرنا نہیں چاہے تو تقدیر کیسے بدلے گی تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے تم 10 روپے ہی کماؤ گے، تم 1000 کوشش کر لو 10 روپے ملتے سو۔ نمازوں کی پابندی، فرض نماز کی پابندی، اس کے بعد دعائیں، اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دے گا، 10 کی جگہ 10,000 روپے تمہیں مل جائے گا۔ میرے بھائی، 1000 روپے 10,000 کا کام کرنے لگ جائیں گے، 10,000 میں وہ کام نہیں ہوگا، 1000 روپے میں وہ کام ہو جائے گا۔ اللہ نے آپ کو 10,000 دے دیا۔ یہ طریقہ، یہ نظام اللہ رب العالمین کا ہے۔ کسی آفیسر میں، کسی محکمے میں تمہیں 50,000 کی ضرورت پڑ جاتی ہے، دعا کرتے رہو اللہ سے 5,000 میں وہ کام نکل جائے گا۔ اللہ دلوں کو بدل دے گا، اللہ اس کے دلوں میں رحم ڈال دے گا، نہیں سے 5,000 دے کو چھوڑ دو، ختم، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ تم سمجھتے نہیں ہو، تم سمجھتے نہیں، عبادت کو معمولی حقیر سمجھ گئے۔ جمعہ کے دن نماز پڑھ لیا، بہت بڑا کام کر لیا، بہت بڑا مسلمان۔ چاہے میرا نام عبدالرحمن ہو، عبدالرحیم ہو، عبداللہ ہو، عبدالغفور ہو، عبدالسلام ہو، نہ جانے کیا کیا تم نام رکھتے ہو مگر بے نمازی ہو۔ تمہارے چہرے کی وجہ سے، تمہارے ناموں کی وجہ سے خبر کے اندر پوچھ گچھ آسان نہیں کی جائے گی۔ پوچھ گچھ تو بڑی سخت ہے، 3 سوال، من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا۔ ان 3 چیزوں کی تیاری کرو اس دنیا میں۔ اللہ مولوی کو چھوڑ دو، بات اللہ کون ہے؟
دین کیا ہے؟ یہ سوال ہے خبر کے اندر. تمہارا رب کون ہے تمہیں جو پیدا کیا اور تم زمین پہ چلتے پھرتے ہو, سانس لیتے ہو؟ یہ ہوا کس نے بھیجی؟ اگر ہوا روک دے پوری قوم مر جائے. اور اس سانس کو بھی ہمیں چلاتے ہیں. کرونا آ گیا, سانس رک گئی, مر گیا کہ مر گیا کہ مر گیا. کرونا کو مر گیا, اللہ کا حکم آیا اس کی سانس بند کرو, ختم, بند ہو گئی. کرونا کو حکم بہانا دیا, سو جا اس کے آنگ میں گھس جا. اور حکم موت کا اللہ کے سوا کوئی دے سکتا ہے. چاہے تم کتنے بڑے بڑے ہسپتالوں میں چلے جاؤ, وکٹوریا میں چلے جاؤ, بورنگ میں چلے جاؤ, لوگ کہتے ہیں کہ وکٹوریا تو مردہ خانہ ہے, بورنگ تو مردہ خانہ ہے. فورٹس اچھی جگہ ہے, بڑی ہاسپٹل, 10 لاکھ روپے خرچہ ہوتی ہے, اندر گئے تو باہر آ جاتی ہے. 2 دن میں مر گیا فورٹس میں, 2 دن میں مر گیا. بڑی بڑی ہاسپٹلوں کے اندر بھی موت نہ بڑی ہاسپٹل کو دیکھتی ہے نہ ٹونٹی کو دیکھتی ہے. ایک زمانے میں ہمیں بولتے تھے وکٹوریا ہاسپٹل کو ٹونٹی جی ہے, جیسا بکروں کو بیلوں کو کاٹ دیا جاتا ویسا کاٹ دیتے, ڈرتے تھے ہاسپٹل میں داخل ہونے کے لیے. آج وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مردہ خانہ ہے. 100 میں 90% لوگ مر رہے ہیں. اخبار کی نیوز ہے میرے بھائی میرے دوست. ان تمام حالات میں آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سرے سے نمازوں کو مت چھوڑو, نماز پڑھو, احتیاط کرو. بیماری ہے ہی, احتیاط کرنے کے باوجود اگر تمہاری موت ہے تو ضرور آئے. موت کے معاملہ مت پہنچاؤ. موت کے بعد کی تیاری کرنا شروع کر دو. میں جوان ہوں, میں نہیں مروں گا. میں ابھی ادھیڑ عمر ہوں, ابھی میری شادی نہیں ہوئی, شادی کے بعد ہی میری موت آئے گی شاید. ایسا کبھی مت سوچو. بڑے بڑے پہلوان, طاقتور انسان موت کے گھاٹ اتر دیے گئے. اس بیماری کے اندر کوئی بچ نہیں سکتا, اللہ کا حکم آ جائے. شاید اللہ تعالیٰ اس کرونا کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ دکھانا چاہتا ہے. کہاں ہے تمہارے وہ بڑے بڑے چودھریاں, بڑے بڑے اولیاء اللہ, کہاں ہے جسے تم پوجتے تھے؟ کہاں ہے؟ بچانے والا ہے کوئی؟ جسے اللہ موت دیتا ہے کوئی بابا بچا لے, کوئی افغان والا بچا لے؟ میرے بھائی, ایک مکھی مر گئی ہے, اسے زندہ کرنے کی طاقت ان مردوں میں نہیں ہے, اور تم ان سے مدد مانگتے ہو. تمہاری موت کے جب لالے پڑ جائیں گے تم باباؤں کو پکارو, سیدھا جہنم میں چلے جاؤ. تمہاری زبان میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہی تم نہیں پڑھ سکو گے. شیطان کہے گا نہیں پڑھ, نہیں پڑھ, کیونکہ تمہارا بابا کا شیطان وہاں موجود ہوتا ہے. تمہیں کلمہ پڑھنے نہیں دیتا, تمہیں کہتا ہے کہ سیدھے چل میرے ساتھ جہنم میں جانا ہے. اور جہنم کے قریب کھڑا کر ہنستا کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میرے پیچھے تم کیوں آئے بھائی؟ میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اور تمہیں جہنم میں ڈھکل دے گا, میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اس شیطان کی پیروی مت کرو میرے بھائی میرے دوست. پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے. مگر مسجد کی طرف چل کر آنے میں تکلیف ہوتی ہے, دور ہے بھی مسجد ہو, ہمارے گھر کے پاس ہوتی تو میں نماز جا کے پڑھ لیتا تھا. اللہ اکبر. ایک صحابی رسول اندھے تھے میرے بھائی میرے دوست, بہت دور سے آتے تھے نماز کے لیے, اندھا, نہ ان کا سہارا کوئی تھا نہیں تھا, اندھے تھے, سانپ اور بچھو کاٹے جنگل میں پڑے ہوئے تھے. مسجد کو آئے نماز پڑھنے کے لیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا سہارا میری اولاد کوئی نہیں ہے, میں تنہا ہوں, میں اندھا بھی ہوں, مجھے راستہ دکھائی نہیں دیتا, میں وہاں سے یہاں تک نماز کو آتا ہوں, چل کر آتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نماز گھر میں پڑھ لو. پھر جیسے ہی پلٹے کے فوراً وحی نازل ہوئی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو ان سے اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تم ہاں سنتا ہوں. تو پھر اللہ نے کہا کہ مسجد پر نماز پڑھنا پڑے گا.
مسجد کو آ کر نماز پڑھنا پڑے گا میرے بھائی میرے دوست. کیا تم اندھے ہو، بہرے ہو، لنگڑے ہو؟ اللہ نے ہاتھ دیے، پیر دیے، گاڑیاں دی، سواریاں دی. تمہاری سواری اگر مسجد کو نہیں آ سکتی تو لعنت ہے اس سواری پر، اس کار پر جو تمہیں مسجد تک نہیں لے آتی، دنیا کے کاموں کی طرف لے جاتی ہے. اس دنیا کے کاموں کی طرف حادثہ پیش آ جائے گا اور تم اسی طرح موت کے گھاٹ اترتے جاؤ. جب تک کہ سب سے پہلے فجر کی نماز میں اس گاڑی میں بیٹھ کر مسجد کو آؤ، پھر اس نعمت کا شکر ادا کرو، اللہ نے مجھے گاڑی دی. جسے لنگڑا ہے اسے پیر نہیں دیے، وہ مجبور ہے، مجھے اللہ نے پیر بھی دیا، گاڑی بھی دی، سواری بھی دی. میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 5 بجے مسجد میں حاضر ہو گیا. ہے کوئی مائی کا لال؟ دعوے تو بڑے کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے دعوے بڑے کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں. فجر کی نماز میں ٹھوس ہوا نکل جاتی ہے ان کی. بڑے بڑے علماء کو بھی ہم نے دیکھا کہ فجر کی نماز میں غائب ہے، بولنا نہیں چاہتا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ مجھے اللہ نے اس مسجد کا ذمہ دار بھی بنایا، امام بھی بنایا، خطیب بھی بنایا. 20 سال ہو گئے اس مسجد کی ذمہ داری میں، اللہ نے مجھے فجر کی نماز عطا فرمائی اور میں بلا جھجک، بلا خوف منبر رسول پر حق بولتا ہوں، چاہے میری موت آ جائے. میں کسی ملا کو بھی ہوتا نہیں، کسی پیر کو بھی ہوتا نہیں، کسی مالدار کو بھی نہیں کرتا. سب مالدار، پیر، مرشد، ملا، مفتی سب اللہ کے بھکاری ہیں، اللہ کے در کے بھکاری ہیں. کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے. جو پیر کی دھول نہیں ہے تم اس کی اتباع کرتے ہو. کوئی حقیقت نہیں. خبر میں سوال نبی کے بارے میں ہے، کسی پیر مرشد کے بارے میں، کسی مفتی ملا کے بارے میں سوال ہے تو کرو، محنت کرو اس کے پیچھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے محنت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دیے، اس تعلیمات کے برابر میں حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں. ورنہ نہیں ہے تو قیامت، موت کے اندر جو تمہاری قیامت آئے گی، موت ہی تمہاری قیامت ہے جب گڑھے میں جا کر سو جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا تو تمہیں فتنے میں پڑ جاؤ گے، کہو گے لا ادری، ہائے لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا. میرے بڑے لوگ جو کرتے تھے وہ میں نے کیا ہے. کیا یہ جواب صحیح ہوگا؟ اس لیے کہ تم نے حدیث کو پہچانا نہیں. بخاری کا بخار آ گیا کہتے ہو، بخاری کی حدیث پر شک کرتے ہو، مسلم پر شک کرتے ہو. بلکہ تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری اور مسلم. اگر تم اس کا ایک حدیث کا بھی انکار کرو گے تو سیدھے جہنم رسید ہو جاؤ، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اور بہت سی جماعتیں اس کا انکار کرتی ہیں، یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے. لکھنے والے کب کے تھے، نبی کے زمانے میں تھے کہ پہلے تھے کہ شیطان اٹکل بچھو ڈالتا ہے تمہارے دماغوں میں، تمہارے دماغوں کو خراب کر کے سڑا دیتا ہے، تمہارے دلوں کو سڑا دیتا ہے. تم شک کیوں کرتے ہو قرآن اور حدیث پر؟ تمہیں عمل کرنے کا حکم دیا اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس یہی کافی ہے تمہارے. مطالعہ کرو قرآن اور حدیث کا اور عمل کرتے جاؤ، جب جا کر خبر میں تم نجات پاؤ گے، ورنہ تو تمہارے لیے نجات مشکل ہے میرے بھائی. یعنی ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں. اگر مجھ سے سوال کرتا تو میں اسے ضرور عطا کرنے والا ہوں. ان مبارک ایام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن ایام عشرہ ذو الحجہ کے مقابلے میں کوئی دن نہیں ہے. اس لیے ان ایام میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور الحمدللہ جیسے اذکار کثرت سے کیا کرو. رواہ احمد. اور ذکر اللہ کا اس سے زیادہ فائدہ کیا ہوگا کہ اس سے اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، اور جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دل ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی اور دوست، وہ کیسا دل ہے، کیا ہے، سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی نہیں جانتا.
میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ کسی جماعت میں مجھے یاد کرے تو میں اسے بہتر جماعت میں اس سے زیادہ اسے یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ ایک بالش میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں. اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک کلا اور دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس کے قریب ہوتا ہوں. اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. میرے بھائی، آپ کو اللہ نے پیریں دی ہیں، چل کر مسجد کی طرف آؤ. اللہ دوڑ کر آپ کی طرف آ رہا ہے. کیا اللہ کا دوڑ کر آپ کی طرف آنا آپ کو پسند نہیں؟ کاروبار میں مصروف رہنا پسند ہے، نماز کے وقت اذان ہونے کے بعد؟ بولو تو صحیح، ہم مسلمان ہیں. بولو، دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، اللہ کی قسم کھا کر بولو کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط. سوچو، دنیا کی تمام مصروفیات کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا جواب دے کر مسجد کی طرف آنا نہیں چاہتے. حی علی الصلاح آؤ، اللہ بلا رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے. میرے بھائی، مؤذن نہیں، تم سمجھتے ہیں مؤذن حقیر 5,000 کی نوکری کرنے والا یہ بدتمیز ہمیں بلا رہا ہے، ہم اس کی بات سن کے چلے جائیں؟ اللہ بلا رہا ہے. حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح. اور کامیابی کہاں ہے؟ مسجد میں بتا رہا ہے، بازار میں کامیابی نہیں. سب سے بری جگہ بازار، سب سے بہترین جگہ مساجد. اور آج مساجد کو ہی بند کر دیا گیا. کیوں؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی لبیک تم نے نہیں کی. ایک کان سے سن کر ایک کان سے چھوڑ دی. کیا حالت ہوگی تمہاری؟ خبر میں تکہ بوٹی نچوڑ دی جائے. عذاب ہی عذاب، بے نمازی کا عذاب. یہاں تک کہ کہا گیا ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کی نمازی کی جنازہ مت پڑھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عبد القادر جیلانی بتا رہے ہیں. بے نمازی کی جنازے کی نماز نہیں. ہم سب کی جنازے کی نماز پڑھ لیتے ہیں. معلوم ہے یہ بے نمازی تھا، خبر پرست تھا، مشرک تھا، مر گیا اور تم خوش ہو کے جاتے ہو میرا دوست مر گیا. نماز کو جا کر یاد رکھو، کان کھول کر سن لو. اگر تم اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ، اگر تم قبرستان جاؤ تو اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے تمہارے اوپر. یہ تو میرا نافرمان تھا. اگر تم سب مل کر بھی اسے دعائیں مغفرت کرو تو نہیں، میں اس کی مغفرت کرنے والا نہیں. جب جس کی مغفرت ہی نہیں ہے اس کے لیے تم نماز پڑھ کر کیا کرو گے؟ کیا دکھانا چاہتے ہو تم؟ یہ ایمان پہ بنا ہے. یہ تو بے ایمان، خبروں کی پوجا کرنے والا اور بے نمازی. اللہ کون معلوم نہیں، اللہ کے نبی کون معلوم نہیں، مر گیا. اور پھر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ پڑھا ان کی کتاب. یہ گدھے پڑھتے ہی نہیں کتاب، دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، پر پوجا کرنا تو ان کی کرتے ہیں. کتاب اٹھا کر پڑھو، بنیۃ الطالبین، عربی کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی آیا ہے. پڑھو تو صحیح. اگر تم پڑھ لو گے تو ایمان ڈالو گے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی 11ویں بھی نہیں، 12ویں بھی نہیں، فاتحہ بھی نہیں، کیا بھی نہیں دے سکتے. سب اس کے خلاف ہیں. وہ پکے موحد، پکے توحید پرست ہے. اللہ نے کیا کہا، اللہ کے نبی نے کیا کہا، وہی بات پر عمل کرنے والے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ بے نمازی مشرک ہے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن مت کرو، اسے جنگل اور بیابان میں چین قبروں کے حوالے کرو. اللہ. پھر کیا ہوگا؟ نمازی بنو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرو. اور جب ایسے ایام تمہارے آنکھوں کے سامنے آ گئے ہیں عشرہ ذو الحجہ کے، اس کا بڑی بے دردی سے، محبت کے ساتھ، جوش کے ساتھ اسے عمل کرو اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کماؤ. یہ حدیث تو عام ذکر کے بارے میں، یہاں تک ان کلمات کا تعلق ہے جن کے بارے میں ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ الميزان تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ او تملأ ما بين السماوات والارض. پاکیزگی اعلیٰ ایمان. ہم لوگ گندے کپڑے میں نماز پڑھ لیتے ہیں، نہیں ہو جاتے ہیں ہماری نماز میں. کیا کرنا بھی کام کر لیں، کام کے لیے الگ کپڑا رکھ، نماز کے لیے الگ کپڑا رکھ. یا پاکیزگی
آدھا ایمان ہے۔ نماز کی حالت میں پاک صاف ہو کر، خوشبو لگا کر، نئے کپڑے نہیں ہیں تو دھلے ہوئے کپڑے پہن کر عید کو آنے کا بھی حکم دیا گیا۔ پیمن لگا لو، اگر پھٹے ہیں تو پیمن لگا کر دھو کر، استری کرنے نہیں ہے، استری بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اتنے غریب ہیں تو کوئی بات نہیں، دھلے ہوئے کپڑے پہن کر مسجد کو آؤ۔ پاکیزگی کی آدھا ایمان ہے میرے بھائی۔ الحمدللہ ترازو کا جو ثواب سے بھر دے گا، اور سبحان اللہ الحمدللہ، یہ دونوں کلمات زمین و آسمان کے درمیان خدا کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کلمات مبارکہ کے مزید فوائد ہیں۔ یہ تسبیحات اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب کلام ہیں۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم کی روایت ہے، 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہے، آپ پر کوئی حرج نہیں کہ ان میں سے جس سے چاہے ابتدا کریں، اور وہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں سبحان اللہ والحمدللہ واللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں تو یہ مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوا، یعنی دنیا کے ہر چیز سے۔ میرے بھائی میرے دوست، بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ موقع پھر کبھی ہوگا تو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو بھی اس عشرہ ذو الحجہ میں جو 2-3 دن گزر بھی چکے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو عید ہے، ساری دنیا میں عید ہے، صرف بنگلور کا مسئلہ الگ ہے، کرناٹک کا مسئلہ الگ ہے۔ یہ علماء کے ذریعے سے بھاگنے والے لوگ اس کے پیچھے پڑیں گے۔ ساری دنیا میں عید جمعہ کے دن ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ جمعہ کے دن عید کر لیں، جمعرات کے دن یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں، اور اس کی تفصیل اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ تک پہنچ جائے گی، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن اور سنت پر مکمل پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے عملوں کو اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنانے کے لیے ہم جانے سے پہلے ہمارے نیک اعمال ہمارے آگے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے گا، منصرات کی تکلیف سے بچا لے گا، میدان حشر کی رسوائی سے بچا لے گا۔ ورنہ تو موت کے بعد کے جو راستے ہیں بڑے کٹھن راستے ہیں، وہاں رشوت نہیں ہے، پیسہ کام نہیں آنے والا، دھن دولت کام نہیں آنے والی، جورو بچے بھی کام نہیں آنے والے۔ دنیا میں جورو بچے کام نہیں آ رہی، اولاد کام نہیں آ رہی ہے، اولاد تو آج کل نافرمان نکل چکی ہے، باپ کے کام نہیں آتی، بیٹا کا بیٹا باپ کا ساتھ دنیا میں نہیں دے رہا تو آخرت میں دیتا ہے۔ سوچو، باپ کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا آج کی اولاد، باپ سے نفرت کرتا ہے کیونکہ اس نے بہت بڑی تعلیم حاصل کر لی ہے۔ تم تو پرانے زمانے کے لوگ ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے اس دنیا میں کیسا رہنا ہے، تمہیں خاموش بیٹھ جاؤ، کونے میں بیٹھ جاؤ۔ ایسا کہنے والی آج کی اولاد کیا تمہیں میدان حشر میں ساتھ دیں گی؟ ایک نیکی نہیں ملنے والی میرے بھائی۔ اس لیے تو جو تم کماتے ہو اس دنیا میں خرچ کرو، وہ خرچ تمہارے لیے ہے، اور جو کھاؤ پیو وہ تمہارا ہے، پہنو اوڑھو تمہارا ہے، استعمال کرو، خوب کرو استعمال، اچھا کام کرو، فضول خرچی میں نہیں۔ اور وہ جتنا بھی خرچ تم کرو تمہارا ہے، اور آگے بھیجو وہ بھی تمہارا ہے، اور چھوڑو وہ تمہارا نہیں، وہ دوسروں کا ہے۔ وہ تمہارے وہ پیسوں میں سے، تمہاری جائیداد میں سے تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا یا نہیں بنے گا وہ معلوم نہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا سب آپس میں تقسیم کر لیں گے، تمہارے لیے پھوٹی کوڑی نہیں چھوڑے گے۔ یہ حال انجام بہت برا ہونے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے کرو، اور اس 10 دن کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو۔ اور اس مسجد کے لیے 4,500 روپے لائٹ کی بل ہے، اگر کوئی ہے 4,500 یا 2,000 یا 1,000 یا 3,000 دینا بھی چاہتا ہے تو 1,000 کروڑ کی نیکیاں لے لو، 3,000 کروڑ کی نیکیاں لو۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، دینے میں ہے تو سب سے زیادہ دے سکتا ہے۔ اس عشرے میں زیادہ دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور آپ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں، یا تو کوئی ایک آدمی ہی حصہ لے کر تمام پر سبقت لے جا سکتا ہے اور اللہ کے دربار میں سرخ رو ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو غنی بنائے، ہر ایک کو مالدار بنائے، ہر ایک کو دینے والا بنائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دعوت کے کام میں خرچ کرنے والا بنائے، اور مساجد ہو مدرسے ہو ان تمام کو
دینے والا بنائے۔ میرے بھائی میرے دوست، اب تو لاک ڈاؤن کھل چکا ہے، اعلان بھی ہو چکا ہے کہ تم اپنی اپنی صحتوں کا خیال کرتے ہوئے کام کاج میں مصروف ہو جاؤ، کاروبار میں مصروف ہو جاؤ۔ جس طرح حکومت کا اعلان ہے اسی طرح آپ بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ احتیاط ضروری ہے، پرہیز ضروری ہے۔ ان تمام حالات کو ساتھ لے کر محنت و مزدوری کرو، خوب کماؤ، نماز ایک مت چھوڑو، اس لیے کہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، موت منڈلا رہی ہے۔ کس حالت میں ہماری موت آ جائے، کیا ہم فجر کی نماز چھوڑ کر مر جائیں؟ ظہر سے پہلے ہماری موت آ جائے تو ہمیں بے نمازی ہو کر مرنا پڑے گا، کیونکہ 5 نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ایک وقت کی نماز نہیں، 4 وقت کی نہیں، 3 وقت کی نہیں، 2 وقت کی نہیں، مرضی میں آیا پڑھ لیا، ایسا نہیں ہے۔ ہر وقت 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس لیے ہمیں فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ فجر کی نماز جو پڑھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہیں آتی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے تو فجر تک ایک فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے، کوئی موذی بیماری اسے چھو نہیں سکتی جب تک کہ موت اس کے نام نہ لکھی ہو۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنیوں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاقسام۔ اللهم اذهب حرها وبردها ومرضها۔ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا اله الا انت، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا